پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو لیگ ون تھا اس پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، وہ تو اس مینر میں ہوا کہ اٹ ہیز میڈ ناٹ جسٹ دا پرائیویٹائزیشن پروسیس بٹ دا ہول کنڈکٹ آف دا گورنمنٹ اے لافنگ اسٹاک۔ پھر وزیر نجکاری شاید آج انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا ہے کہ جی جو میرا نجکاری کا پلان تھا حکومت نے اس پہ عمل نہیں ہونے دیا۔ تو حکومت میں کون ہے جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر کو ہی ان کے پلان پہ عمل نہیں کروانے دے رہا؟ کیا حکومت کے اندر سے رکاوٹ ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے؟ اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جی ٹو جی جو ہے وہ بولیاں لگیں گی، اور جس قسم کی بولیاں آئیں وہ تو پہلے ہی ایک جگ ہسائی کا شرمندگی کا باعث بنا تھا حکومت کے لیے۔ سو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے حکومت کا پلان کیا ہے، اور کیوں اپنے ہی وزیر کو، نجکاری کے وزیر کو، ان کے پلان پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا؟ واٹ نیکسٹ فار پی آئی اے؟ دس از اے نیشنل میٹر۔ دیکھیں، آپ کی جس طرح میں نے پچھلے سوال کے اندر تعریف کی کہ آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز کے اندر فریز کیا، اس دفعہ آپ شاید تھوڑا سا اس کے اندر کمزوری دکھا گئیں، کیونکہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی آئی ایم ایف کا تقاضا نہیں، علی پرویز اور غریدہ فاروقی کا تقاضا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہوگا جس سے ہم اپنے ریاست کے اوپر بوجھ کو کم کریں گے، اور جب اس کو نجی شعبے کے اندر اپنی ایئر لائن کو ٹرانسفر کر دیں گے تو جس طرح انڈیا کے اندر ایئر انڈیا اچھی سستی سفری سہولت اپنے عوام کو مہیا کرتی ہے، پاکستان میں بھی اس قسم کی سروس یہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ تو یہ ہمارا اپنا تقاضا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو کسی نہ کسی سستی یا لتھارجی کی وجہ سے ہزاروں ارب کا نقصان سالانہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں عام عوام کے اوپر ٹیکس لاگو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے اپنے حکومت کا جو حجم ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے، اس کو لین اور مین بنانا ہے اور ایفیشنٹ بنانا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی آئی اے نے پہلی ٹرانزیکشن جو ہم پرائیویٹائزیشن کی لے کے آئے وہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ پر غریدہ صاحبہ، میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں، اس ٹرانزیکشن کو کیئر ٹیکر حکومت کے ساتھ کیری ہوتے ہوتے اس حکومت نے اڈاپٹ کیا تھا، تو چند چیزیں جو ہم تبدیل بھی کرنا چاہتے تھے وہ شاید نہ کر سکے، کیونکہ ہمیں ایک ٹائم لائن کے اوپر اس کو پش کرنا تھا۔ پر چلیں، جس کی بھی کمزوری رہ گئی، وی ول ہیو ٹو اٹیمپٹ اگین improving the transaction structure، تاکہ ہم ان جو سفید ہاتھیوں سے اپنی ریاست کو چھٹکارا حاصل کروا سکیں اور لوگوں کے لیے آسان اور سستی سہولت اور یہ سفری سہولت کا باعث بن سکیں۔ تو we will attempt it۔ اب یہ جو اسحاق ڈار صاحب اسی ہفتے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ کو چیئر کریں گے، پچھلی میٹنگ میں جو ایک نان سیریس قسم کی بڈ آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا اگلا کیا ٹرانزیکشن کی شکل اختیار کرنی ہوگی، جی ٹو جی جانا ہے یا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس دوبارہ آپ نے رن کرنا ہے، ٹرانزیکشن سٹرکچر کیا ہوگی، کون فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا، اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ پر ہم نے یہ انتظام شہباز شریف صاحب نے اگلے 3-4 مہینے کا ضرور کر لیا ہے کہ ایئر لائن کے چلنے کے اندر کوئی ڈسرپشن نہ آئے، اور عوام کو جو ان کی سہولت اور سیف جو ٹرانسپورٹ کی جو سہولت ہے وہ ان کو میسر ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری رہے گا۔